کہ اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے دو راستے ہیں، ایک کائنات کے ذریعے، ایک اعمال کے ذریعے. دو راستے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی ذات سے، ایک کائنات کے ذریعے، ایک اعمال کے ذریعے. جو کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو تو وقتی طور پر ملے گا دنیا میں، اور وہ بھی غیر یقینی ہے. اسباب کے راستے سے اللہ سے لینے والوں کو وقتی طور پر ملے گا اور غیر یقینی ہے، اور اعمال کے راستے سے لینے والوں کو بار بار ملے گا، یقینی ہے، اور دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد بحرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو آخرت میں چاہیں گے، آخرت والے اعمال کے ذریعے، ان کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اور جو دنیا میں چاہیں گے اعمال کے بغیر، ہم ان کو دنیا میں دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے بہت دھیان سے. یہ دو راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے، ایک احکام کے ذریعے، ایک اسباب کے ذریعے. اگر اسباب کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسباب میں دے کر دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، اور ان کو اسباب میں دیں گے، اور غیر یقینی ہے. بھینس نے آج دودھ نہیں دیا، آج بھینس نے دودھ، سنو، آج بھینس نے دودھ نہیں دیا. کیوں کہ نہیں دیا؟ اللہ کا حکم. آج بھینس نے دودھ نہیں دیا، آج بھینس نے دودھ دے دیا ہے، اب اس کو دودھ دے دیا ہے، اب دوبارہ دودھ نہیں ملے گا، اب شام کو ملے گا. سنو، یہ ہے اسباب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو اس سے ہٹایا کہ نہیں، بھینس دودھ دینے کا، بھینس دودھ دینے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی. میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے، مجھے کہنا نہیں آتا. بھینس دودھ دینے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن بھینس دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہے. اگر تمہارے نزدیک بھینس اللہ سے دودھ لینے کا ذریعہ ہے، پھر تو کبھی ملے گا، کبھی نہیں ملے گا. جب ملے گا ایک وقت ملے گا، دوسرے وقت میں نہیں ملے گا. بھینس دودھ دے چکی ہے، کیوں دے گی؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندر کا باطل یقین کو توڑا ہے، اسے توڑ کر صحابہ کو جو ایمان سکھلایا تھا وہ یہ تھا کہ کائنات کی شکلیں اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتی ہیں. اس لیے گوبر اور خر کے درمیان سے دودھ کو نکال کر صرف اللہ کا تعارف کرایا ہے کہ تم یہ کر کے دکھاؤ جو ہم کر رہے ہیں. یہ دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہے اللہ سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعارف ہے. یہ تو قدرت کا تعارف ہے. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ تو ہماری صناعی ہے. ہم نے یہ شکلیں بنائی ہیں صرف اس لیے تاکہ تم اس سے ہمیں پہچانو، بس. خدا کی قسم، پوری کائنات اور کائنات کی ساری شکلیں اور سارے ملائکہ اور جو کچھ بھی اللہ کا غیر ہے وہ صرف اللہ کے تعارف کے لیے ہے. جبریل بہت بڑے ہیں کہ ہاں ان کی بڑائی ہمارے تعارف کے لیے ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں. ہر بنے ہوئے سے بنانے والے کو تصور کرنا ایمان ہے. بنے ہوئے کو تصور کرنا اللہ سے دوری کا سبب ہے. اللہ سے دوری کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ملائکہ کا بھی اختیار چھین لیتے ہیں بتانے کے لیے کہ ملائکہ کرنے والے نہیں، ہم کرنے والے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جو شکلیں ہیں کائنات کی یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہیں بس. اس سے زیادہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. اللہ سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے یہ کائنات کی شکلیں کہ زمین سے غلہ اور بھینس سے دودھ اور عورت سے جو ہے دکان سے آمدنی اور
زمین سے غلہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، ذریعہ نہیں ہے. فرق معلوم ہونا چاہیے سب کو، اس کو یاد رکھنا جو ہم عرض کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا، شکلوں سے ہٹایا. اور اس کو کیسے ہٹایا سنو. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، 2 قصے سناؤں گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کے یقین کو شکل سے کیسے ہٹایا.